اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے لڑتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کا حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے نا کہ تم نے کتنی راتیں روتے ہوئے آسمان تلے بیٹھ کر گزاری ہے، کتنی دیر تم نے ایک ہی کمرے کے کونے میں سسکتے ہوئے بیٹھ کر گزاری ہے۔ وہ سب جانتا ہے۔ جب تم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کسی کو یہ جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے اس لیے آنکھیں لال ہیں، جب تم نے سجدوں میں اپنے آنسوؤں کی آخری حد توڑ دی، جب لاکھ تکلیف میں ہوتے ہوئے تم سب کے سامنے مسکرائے اور چوری چوری آسمان کو دیکھ کر آنکھوں کے کناروں سے آنسو چھپا لے رہے تھے۔ وہ جانتا ہے کس تکلیف میں ہو، بس ایک بات یاد رکھو، جب یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو یہ آزمائش، تکلیف اور آنسو کیسے مستقل ہو سکتی ہیں؟ اللہ کیسے تمہیں ہمیشہ آزمائش میں رکھ سکتا ہے؟ یہ کائنات کا اصول ہے کہ ہر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو آنا ہی ہے۔ اسی طرح ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر دکھ کے بعد راحت کو بھی آنا ہے۔ اور تم تو بہت بہادر ہو، تم نے تو بہت صبر سے کام لیا ہے، اب تو خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو چلو اٹھو، شاباش، ہمت کرو، وہ تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہے۔ وہ عنقریب تمہاری ساری دعائیں سنے گا، پھر تمہارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے معاملات میں زیادہ سوچا نہ کرو کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ بس وہی جانتا ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، مایوسی تو کفر ہے، اور یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھول گیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں بھولتا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں۔ وہ تو ایک چیٹی کا بھی حساب رکھتا ہے، تمہارا تو ایک آنسو بھی اس چیٹی سے بڑا ہے۔ تم تو پھر بھی انسان ہو، تم سے وہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا؟ کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اس نے تو قرآن میں خود وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ یہ بھی تو سوچو نا کہ جو تمہیں یہاں تک لے آیا اس نے آگے بھی تو کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ پھر وہی تو فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اس کا تو ہر وعدہ سچا ہے، پھر تم کیوں تھک رہے ہو، کیوں ہار کر بیٹھ رہے ہو؟ پتہ ہے ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے فیصلوں کی نافرمانی کرتے ہیں، لا حاصل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جب ایک ماں اپنے اولاد کا برا نہیں چاہ سکتی تو وہ اللہ جو اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ جس چیز کو اس نے ہم سے دور کیا ہے واقعی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اللہ نے دل کا سکون رکھا ہی اپنے پاس ہے، پھر جب ہم اس کے فیصلے نہیں مانتے اور لا حاصل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ضد لگاتے ہیں، تو وہ ہمیں بھی ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ بھاگو، کتنی اپنی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، بھاگو، اور ہم آخر کار
उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम थक हार कर उसकी दहलीज पर जा गिरते हैं। बताओ, इसमें हमारा कसूर है या अल्लाह का? उसने तो पहले ही हमें समझाया था कि ला हासिल के पीछे मत भागो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें हर हाल में मिल कर रहेगा। लेकिन फिर भी हम जब नाफरमानियां करके, जिद करके उसके फैसले की तौहीन करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो हमारी चाहती में थका देता है। फिर ना हमारे दिल को सुकून होता है और ना जिंदगी में। जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो ना, तो उसके कबूलियत पर भी यकीन रखा करो। दुआ अल्लाह के खूबसूरत खजानों में से एक बेहतरीन खजाना है। अल्लाह दुआ की तौफीक ही तब देता है जब उसको कबूल करनी होती है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, या उसे हमारी तड़प नजर नहीं आ रही, वो नहीं देख रहा है कि हम किस कदर अजियत में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब जानता है जो हम कह नहीं पाते। दुआ में ताखिर हो सकती है, लेकिन दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरे अल्लाह का वादा है कि दुआ कभी रद्द नहीं होती, और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। वादा खिलाफी करना उसके शान में नहीं है। दुआ तो वो ताकत है जो पहाड़ों को भी उसकी जगह से हिला सकती है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है, मुश्किल को आसान कर सकती है, गम को खुशी में बदल सकती है। दुआ से सब कुछ मिल जाता है, जिसका गुमान भी ना हो, जो नसीब में ना हो। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, वो अल्लाह से मायूस नहीं होते। इसलिए आप दुआ करें और अल्लाह से बहुत ही शिद्दत से दुआ करें। आज नहीं तो कल आपकी दुआ पर अल्लाह उन जरूर फरमाएगा इंशाअल्लाह।